اگر خواب بعض لوگوں کو آتی نہیں ہے، بعض لوگوں کو کم آتی ہیں، بعض لوگوں کو زیادہ آتی ہیں، تو جیسے اگر کبھی بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اگر اچھی خواب آتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ڈر والی خواب ہوتی ہے، تو پھر ہم کیا کریں، کیسا معاملہ رکھنا ہے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی، بہت ضروری ہے دیکھنا، کیونکہ خواب جو ہے نا وہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، اور بخاری میں آتا ہے 46واں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خبریاں آتی ہیں نا، وہ اللہ کی طرف سے ہمیں الہام ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکے، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1197، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کر کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے سنا کہ نیک خواب جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہو، اور اگر تم میں سے کسی کو کوئی خواب آتا ہے اور اس کو اس میں سے کوئی چیز بری لگتی ہے، مطلب سمجھ آتی تو برا خواب ہے، تو پھر اس نے کیا کرنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ لوگ پلیز اپنے گھر میں بھی، اور جو کلاس نہیں سن رہا ہوتا ہے، جیسے آپ جانتے ہیں کسی کو ملتے ہیں تو ضرور بتائیے گا کہ اگر خواب برا ہے، کیونکہ ڈر کے ہمارے اکثر آنکھ کھل جاتی ہے نا فوراً، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے لیفٹ سائڈ پہ، دس از مائی رائٹ، دس از مائی لیفٹ، ٹھیک ہے، لیفٹ سائڈ پہ 3 دفعہ آپ نے تھو 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 ایسے ہوتے ہیں نا، جیسے اس طرح سے آپ نے کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنا ہے آپ نے، اور پھر آپ سو انشاءاللہ وہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نقصان نہیں دے گا، اور وہ خواب نہیں بتانا، اور اس کے بعد یہ کہ وہ خواب جو ہے وہ آپ نے کسی کے ساتھ بھی بیان نہیں کرنا، کسی کو وہ خواب نہیں سنانا۔ ہمیں مصیبت کیا ہو جاتی ہے کہ دیکھو تو صحیح کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ آخر مجھے اتنا خواب کیوں آ رہا ہے، یہ مجھے بار بار ایک ہی خواب آتا جا رہا ہے، اور اگر وہ برا ہے شیطان کی طرف سے ہے، اور آپ نے جو اللہ نے ایک طریقہ بتا دیا کہ وہ ہو گئی نہیں، اگر آپ اس پہ بہت ایسے دل ہوتا ہے صبح اٹھ کے صدقہ دے دیں، 1 روپیہ دیتے ہیں، ملین دیتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، تو صدقہ دے دیں، تو انشاءاللہ وہ خواب ہیپن نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر اچھا خواب ہو تو خوش ہو جاؤ، اور اپنے دوست سے اس کو بیان کرتے ہو، آپ کے جو لو ونس ہیں ان کو آپ بتا سکتے ہیں، لیکن برا خواب نہیں بتا من ہوں، اور ان میں سے مسلمانوں کی بات ہو رہی تھی نا، کہ یہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ بتا رہے تھے، منہم، یہ جو منافقین کا گروپ بن رہے نا، ان میں سے من آہد اللہ، کہ جس نے عہد کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، لائن آتانا من فضلی لنصدقن ولنکونن من الصالحین، تو اے اللہ اگر تو نے ہمیں یہ عطا کر تو پھر میں بے شمار صدقہ، کیونکہ ہم پڑھے تھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کر دیا تھا کہ تبوک کے لیے صدقے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے صحابہ کا مذاق اڑایا، تو وہ لوگ جو اللہ سے عہد کر کے توڑتے ہیں اس کی سزا دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک انسان طرح نا یہ سزا دے رہے ہیں اللہ اس دنیا میں نفاق ڈال کر۔ آپ نے اکثر یہ سنا ہے نا، کہتے ہیں ہائے اتنی کوشش کرتے ہیں نفاق، مطلب وہ پھر چولی لگ جاتی ہے، پھر ایسی چیز ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہو، اچھا اس کو مطلب کئی لوگوں کو تو دیکھو کہ وہ آتے نہیں جاتی ہیں، مطلب بوڑھے ہی ہو جاتے ہیں، پھر بھی ویسے کی ویسی حرکتیں، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو تانے دینا، کسی کے چغلی لگا دینا، جھوٹ بول دینا، پھر مذاق اڑانا، اللہ کے شاعر، اللہ کا مذاق، جیسے کسی کو دیکھو حجاب میں یا ایسے اس حالت میں تو ان کا مذاق اڑانا، وہ چیزیں ہیں یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ فرمائے کہ وہ سزا دے گا انہیں، تو یہ سزا جو دے رہے ہیں نفاقی، وہ اس لیے نہیں کہ اس نے نماز نہیں پڑھی تو اس لیے سزا ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا اس لیے سزا ہے، اس نے حج نہیں کیا تھا اس لیے سزا ہے، اس نے جہاد پہ نہیں گیا اس لیے سزا ہے، یہ سزا کس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں؟ انہوں نے جو اللہ سے عہد کیے تھے نا اس کو پرکھیے، عہد کو بھی اب ذرا دیکھیے، سورہ صف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، اللہ کے ہاں یہ بات بڑی ناراضگی والی ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم نہ کرو۔ ہم یہ دیکھیں کہ کہیں اللہ نہ کرے کہ ہم تو ایسا نہیں کریں۔ اب سب سے پہلا عہد دیکھیے جو میں نے اور آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ مان کیا تھا، عہد کیا تھا، لا الہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی مدبر نہیں ہے، کوئی میرا خالق، جب مالک وہ ہے تو میں تو عبد ہوئی نا، تو اللہ کے حکم کو میں ماننے کے لیے اپنے آپ کو تو اپلیکیشن دے دی کہ یا اللہ میں اس لیے تیار ہو گئی ہوں کہ جو تیرا حکم ہوگا میں اس کے مطابق اپنی زندگی، اپنا جان، اپنا مال، سب کچھ یہ لگا دوں گی۔ کدھر ہے ہمارے اللہ کے حکم کی اپلائی کرنے کے عمل، کدھر ہے ہمارا؟ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ فرماتے ہیں، پھر سے سنیے، وَمِنْهُمْ مَنْ آهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ،
लनसद्दक़न व लनकुन। अब देखिए जो निकाह है वो भी एक अहद है जिसमें लड़का और लड़की अल्लाह को गवाह बनाकर एक दूसरे का साथ दे कि हम एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं और इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो नेमतें हमें मिलेंगी उसको हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारेंगे। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह सुब्हानहू क्या मिलती, औलाद की शक्ल में। और वो औलाद जो अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे अता करेंगे, क्योंकि घर वही यूनिट पे तो सारा काम है कि वो औलाद को मैं अल्लाह की पहचान दूँ, उस औलाद को मैं उसका उसका मकसद क्या है, उसका मकसद हयात क्या है वो मैं उसको बताऊंगी, क्योंकि मैंने अल्लाह के नाम से। अब तीसरी बात आप देखिए, जब हमने पाकिस्तान हासिल था, मेरे माँ बाप थे या फिर उनके माँ बाप थे, इससे ज्यादा अरसा तो दूर की बात नहीं है ना, अभी रिसेंट बात है। पाकिस्तान लेने के लिए क्या नारा लगाया था हमने, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा। तो आज किधर है? अल्लाह सुब्हानहू फरमाते हैं कि उन्होंने जो अपने अहद पूरे नहीं किए, फलम्मा आताहुम मिन फदलिही बखिलू बिही व तवल्लौ वहुम मुरिदून, उन्होंने बुखल कर दिया, वो भूल गए और अपने अहद। और अब ये देखिए, ये तो बड़ी बड़ी बात कह रही हूँ ना, अब अपनी जिंदगी में आ जाइए। हमारी दुआएं जरा याद कीजिए कि जब हम अल्लाह ना करे जब इतनी मुश्किल आती है तो हमारी दुआओं का क्या लेवल हो, हमारे सजदों से हमारे सर नहीं उठते। या पाक परवरदिगार अगर तूने ये कर दिया तो मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला मैं ये अल्लाह सुब्हानहू तआला मैं ये। फिर जब अल्लाह सुब्हानहू तआला अता कर अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं मांग मांग के अपने अल्लाह कोई रिश्ते अच्छे मिल जाए, बच्ची का रिश्ता अच्छा मिल जाए, बच्चे का रिश्ता अच्छा मिल जाए, बीमार है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको सेहत, और ये नेचुरल है, हम सभी मांगते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर तू ऐसा कर दिया, अल्लाह सुब्हानहू तआला अता कर दे, फिर उन्हीं शादियों पे हम अपने रब को कितना नाराज करते, कितना नाराज कर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो ऐसा करता है ना उसकी सजा क्या है, फ़अक़बहुम निफ़ाक़न, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको अता उनको दे देते, डाल देते निफाक फी दिलों में, इला यौमिल क़यामत के दिन तक उसके दिल अंदर निफाक था। तो अब हमने करना क्या? ये आयत अगर हमें समझ आ रही है तो अब हम क्या करें कि अपने आप को, देखिए कहीं ऐसा नहीं है कि हम ये सारी चीजें अंदर हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ फिर करें, तौबा करें, या पाक परवरदिगार मुझे तौफीक अता कर कि मेरे अंदर जो ये बुरी खसलतें हैं कि मैं फिर किसी की चुगली लगाती हूँ, या मैं झूठ बोल देती हूँ, या मैं मजाक उड़ा देती हूँ, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे माफ़ कर दे और मुझे तौफीक अता कर कि मैं अंदर से ये कर जाए, क्योंकि दुनिया अभी अमल की जगह है ना, अभी तो तौबा भी कबूल, मरने के बाद तो कुछ भी नहीं है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अल्लाह अकबर कि ये क्यों किया था, बिमा अखलफू, वजह क्या थी कि बिमा अखलफू, उन्होंने खिलाफ किया अल्लाह, अल्लाह के, मा वादू हो, जो अल्लाह से उन्होंने वादे उसका उन्होंने खिलाफ किए, खिलाफ वर्जी की, तो अल्लाह सुब्हानहू सजा दे। आसान समझ तो आ रही है ना, अमल मुश्किल, आयत समझनी आसान। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वा बिमा कानू यकदिबून, क्योंकि ये झूठ बोलते थे। जब ये ऐद करते हैं तो ये समझते हैं कि मैं मतलब मिल जाएगी चीज, उसके बाद क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला भूल जाएंगे ऐसी बात को? अल्लाह सुब्हानहू तआला दुनिया में भी बता देते को आखिर लेगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे देखिए आयत नंबर 78 में अल्लाह सुब्हानहू फरमाते अलम यालमू, क्या वो नहीं जानते, अन्नल्लाह की बेशक अल्लाह यालमू सिर्रहुम, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं जो वो राज मतलब जो छुपा के करते हैं ना, व नजवाहुम, और उनकी सरगोशियां भी अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो वो है कि फरिश्ते देखिए करामन कातिबीन बैठे हुए हैं, एक एक बात कहते हैं, हम मुंह से कोई बात नहीं निकालते, वो उचक लेते हैं बात को। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो वो भी नहीं जानते कि हमारे दिल में क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला वो भी जानते जो हम छुप के बात कर रहे होते हैं। और कई बातें आप खुद याद करें कि ऐसी होती हैं कि हम अपने आप को बता सकते। कभी होता है कि कोई अल्लाह ना करे कोई गुनाह की ऐसी चीज हो जाती है, बाद में जब हमारा शौर बेदार होता है, हम अपने आप से वो रिपीट करते हुए भी हम लगता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए वो जो सिर्रा, वो जो तुम सरगोशियां करके करते हो, जो तुम छुपा के करते हो, मैं तो वो भी जानता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए, अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला के एक नाम को ही अगर आप ले लेना, समीउन का, आप सोचें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सुनने वाला है। हम पढ़ते हैं ना समीउन बसीर, वो देखने वाला है, जैसे भी आपको बताया कि देखिए नमाज, जाए नमाज पे भी लिख के रखते, जैसे आपके फ्रिज के ऊपर लिख के रखते कि अल्लाह इज वॉचिंग मी। अगर हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिर्फ एक सिफत की समझ आ जाएगी ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इज वॉचिंग मी, तो हमारी सारी जिंदगी बदल गई। और आप देखिए अगर समीउन की बात करें, अब मैं लास्ट हज पे मैं ये बात हुई थी, मैंने तब भी ये बयान किया था, आप लोगों से बहुत से नए भी स्टूडेंट होते हैं कि हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो सुनने वाले हैं ना। तो अरफात के मैदान में इतने लोग, अब देखिए बेशुमार लोग वहां पे लाखों की तादाद में
وہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ساتھ والے بندے کو صرف ہجکیوں کی آواز آتی یا پھر سرگوشیاں چھوٹی، مطلب پتہ چلتا ہے کہ کوئی مانگ رہا ہے، کیونکہ اتنا رش ہوتا ہے، ہم ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں ایک ہی وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لاکھوں لوگوں کی دعائیں سن رہے ہوتے ہیں، وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور نہ صرف وہاں پہ، آپ دیکھیے پوری دنیا میں کہاں کہاں لوگ اس وقت مانگ رہے ہوتے ہیں، نہ صرف انسان، حیوان، چرند پرند اور مچھلیاں، پانی کے اندر جتنی چیزیں ہیں، درخت ہیں، ہر چیز آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ اے لوگوں تمہیں نہیں پتا کہ ان کی عبادت کیسی ہے، یہ تو تمام مخلوق اللہ کی بات، تو ایک ہی وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک بات سن، تو کیا وہ الا یعلم من خلق، کہ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی نہیں جانے گا کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کیا کر رہے ہو، تو تم کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ علام الغیوب، غیوب کو، غائبوں کو جاننے والا۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سورۃ بقرہ میں بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ تو جب بھی مجھے پکارتا ہے وَإِذَا سَأَلَنِي أَنِّي أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ اب لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو اتنی پیاری بات لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ ان کو بتا دو کہ یہ پوچھتے ہیں وہ کہ میرا وہ کیا تھا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کہ جب بھی میرا بندہ تم سے پوچھتا ہے میرے بارے میں تو ان کو بتا دو کہ میں سنتا ہوں جب بھی وہ پکارتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اچھا جی جائے نماز میں بیٹھے گا یا پھر مسجد میں جائے گا یا پھر حرم میں آئے گا تو میں سنوں گا، اتنی پیاری آیا ہے جب بھی میرا بندہ، جس حال میں بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی آواز کو سن۔ دیکھیے آگے شرط فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایمان لے کے آئیں تاکہ وہ ہدایت پا سکیں۔ ہم کبھی دعائیں، کبھی ہوتا ہے نا کہ دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں ایک اور بھی ایک طریقہ ہے کہ پہلے اب 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے توبہ کے کہ یا پاک پروردگار، کیونکہ گناہ جو ہے نا وہ دعا کی قبولیت میں، تو پہلے آپ نفل پڑھ لیں توبہ کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے کوئی بھی گناہ ہوئے مجھے معاف کر دے، کوئی بھی چھپ کے کیے ہیں، لانیاں کی ہیں، جیسے بھی کیا مجھے معاف کر دے، اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب گناہ ہمارے راستے سے ختم تو دعا کی کیفیت آسان ہو۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 79 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ جو یلمزون، وہ جو تانا دیتے ہیں، تان کرتے ہیں ایک دوسرے کو، الزام لگاتے ہیں ایک دوسرے کا مذاق، اور کس سے ہوتے کہ زبان کا تنا، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے۔ اب اس کی سزا آپ آگے جا کے دیکھے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تان دیتے ہیں المطوعین، خوشی سے دینے والوں کو، من المومنین، مومنوں میں سے، پھر صدقاتی، صدقات کے بارے میں، والذین، اور وہ لوگ جو لا یجدون، نہیں پاتے، الا جہدہم، مگر یہ کہ وہ اپنی محنت سے، فیسخرون، تو وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اب اس کی شان نزول کو بتاتی ہوں، دیکھیے یہ آیا کو اور سے سمجھیے، یہ اتنا بڑا سبق ہے۔ وہ لوگ جو، یہ کس سے بات ہو رہی ہے، یہ کن کی بات ہو رہی ہے، منافقین کی بات ہو رہی ہے نا، اور منافق کون تھے، یہ مسلمان تھے، نماز پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے، لیکن یہ جو ان کی خصلتیں تھی نا، جو انسان کی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کی عادات بن جاتی ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہم نے تو اتنی عبادت کی، پھر یہ بات تو خیر ہے، تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو تانے دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ان کا، جو خوشی سے صدقے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں۔ یہ کس کی بات ہو رہی تھی کہ عبداللہ بن عوف جو ہیں ان کا یہ تھا، یہ بہت پیسے والے صحابی، بہت امیر تھے، تو انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی جنگ کے لیے نکلنا تھا نا، تو اناؤنس ہوا تھا، یہ آپ نے پہلے تبوک کا پڑھا ہے اور آگے بھی اس کی بہت ڈیٹیل انشاءاللہ آئے گی، کیونکہ اتنی سپر پاور کے ساتھ لڑائی تھی، اور آپ دیکھیے کہ اناؤنسمنٹ ہوئی، کیونکہ سفر تھا، کھانے کے لیے چیزیں چاہیے تھی، سواری کے لیے چیزیں چاہیے تھی، پھر اس کے علاوہ جو جنگی سامان تھا اس کے لیے چاہیے، تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جنگ تھی جس میں اناؤنس کیا گیا تھا کہ ضرورت ہے صدقات کی، تو پھر کہتے ہیں صحابہ نے تو الحمدللہ ایسے دیا تھا، اسی موقع پر حضرت ابوبکر صدیق گھر کا پورا سامان لے آئے، حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لائے تھے، جس کے وہ یہ کہتے تھے کہ میں اتنا خوش تھا کہ آج میں ابوبکر کو ہرا دوں گا، اور جب میں وہاں پہنچا تو میں نے کہا کہ ابو بھائی ہرا سکتے، اسی وقت کی یہ بات تھی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو بہت سامان دے رہے، پھر واپس آئے اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے پاس 4000 دینار ہیں، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں 2000 جو ہے وہ میں
اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں اور 2000 میں اپنے گھر والوں کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی کہ عبد الرحمن اللہ سبحانہ تعالیٰ تم گھر میں جو تم سامان مطلب دینار رکھے ہیں اس میں بھی برکت عطا کرے، اور جو تم نے اللہ کی راہ میں برکت عطا کرے کہ قیامت کے دن یہ پہاڑ جتنا تمہیں ملے. اور پھر اسی وقت ایک تھے صحابی، ان کا نام تھا ابو عقیل. اللہ اکبر سبحان اللہ، اتنی پیاری ان کی بات لگتی ہے کہ جب انہوں نے سنا نا یہ جو ہم آگے پڑھے نا اللہ جودا، مگر یہ کہ ان کی محنت ہی تھی جو وہ لے کے آئے تھے صدقات میں. اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم جب صدقہ دینے کی باری آتی ہے ہمارے دل میں اکثر یہ بات آتی ہے کہ میرے پاس تو اتنا ہے نہیں، میں کہاں سے صدقہ دوں، یا ابھی تو دیا تھا اب تو ختم ہو گئے، مطلب وہ والے پیسے جو میں نے علیحدہ نکالے، تو اپنے پیسے جو ہوتے ہیں اس میں ہمارا دھیان نہیں جاتا. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ابو وکیل کو پتہ چلا کہ یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ پوری رات ایک ہی کے پاس گئے تھے. تو اس کی اس زمانے میں ہوتا تھا جیسے کوئی کو ابھی تو اپنی بھی آپ لوگوں نے دیکھا اور نئے والے بچوں نے تو یہ نہیں دیکھی ہوئی چیزیں کہ وہ بیل ہوتی ہے، وہ جوتتا جاتا ہے، جیسے وہ پانی نکلتا ہے اور وہ پانی کھیتوں کو سیراب کر. پوری رات انہوں نے یہ کام کیا کہ وہ پوری رات وہ کنواں چلاتے رہے اور جو پانی یہودی کا کھیت جو ہے وہ سیراب کر. اور آخر میں کیا ان کو لگا 2 سا، صرف 2 سا کھجور. تو وہ سال آپ سمجھ لیں کلو، 1 کلو 2 کلو کھجور، تو ان میں سے 1 کلو انہوں نے اپنے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں یہ اللہ کا میں صدقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار آیا تھا، انہوں نے وہ کھجوریں لے کے جو سارا سامان تھا، سوچے ذرا امیجن کرے کہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو کوئی پیچھے نہیں رہا تھا. صحابہ میں سے سبھی اپنے جو ان کو سمجھ آئی، عورتیں نے اپنے زیور، کسی نے اپنی رنگ دے دی، کسی نے اپنا سامان جو ان کو سمجھ آئی ہے اپنے زیور میں کڑے دے دیے، سب کچھ سارا اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے ڈھیر کے اوپر ابو عقیل کی کھجوریں رکھتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا تمہیں اجر دے. تو جو منافقین بیٹھے ہوئے تھے نا وہ آپس میں ایک دوسرے سے مذاق اڑانے لگے، دیکھو جی یہ جا رہے سپر پاور سے لڑائی کرنے اور اتنی کھجوریں لے کے تو یہ جا رہے ہیں لڑائی کرنے، تو انہوں نے کہاں سے واپس آ جانا. تو ان کی جو آپس میں سرگوشیاں تھی نا، ایک دوسرے سے بات کرے، ایسے کھلے عام تو نہیں کر رہے تھے، سرگوشیاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے الفاظ تک بتا دیے تھے کہ جیسے یہ تان دیتے ہیں ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں. دیکھیں مذاق اڑانا کچھ، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں نا تو فار ایگزامپل کوئی اچھی کام کر رہا ہے، کسی کا حجاب کا فار ایگزامپل مذاق اڑا رہے ہیں، ساتھ والا بیٹھا ہوا جس نے ابھی سوچا تھا کہ شاید مجھے بھی لینا ہے یا میں بھی ایسے کروں یا مجھے اب سمجھ آنی تو وہ بھی ڈسکریج، وہ بھی ڈر جاتے ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو ایسے نہیں روکتا کہ دیکھو یہ نیکی کا کام ہے یہ نہ کرنا، یا یہ برائی کا کام ہے اس کو کر لو، ایسے کوئی نہیں روکتا. یہ غور کیجئے گا اس بات پہ، ہمیشہ آپ کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ بتاتے ہیں. اور آگے اسی کا آئے گا کہ جیسے کہتے تھے کہ اتنی گرمی ہے تم کیسے جاؤ گے، دیکھو بچے ہیں گھر میں، ہمیشہ جاتے تو رہے ہو، پہلے کیا جہاد پہ نہیں گئے ہو کہ اس میں جانا تمہارا ضروری ہے. تو کس طرح سے باتیں کر کے روکتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ انہی کی بات کر، اور ایک صحابی کا ذکر نہ ہونا تو وہ میرا خیال ہے، میں ٹائم کی وجہ سے کئی دفعہ ہوتا ہے میں بہت سی احادیث جو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتی ہوں، لیکن اس کا مجھے بہت پیاری حفظ لگتی ہے کہ ابو دردہ جب انہوں نے سنا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کہتے ہیں کہ بھاگے آئے آگے کہ یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ اللہ سبحانہ کو ضرورت ہے، مطلب اللہ سبحانہ فی سبیل اللہ دو، اللہ کو ضرورت ہے، تو اللہ کی راہ میں ضرورت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کہتے ہیں اچھا اگر میں دوں گا تو اس کا مجھے اجر ملے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں اللہ سبحانہ بہت اجر. اور پھر وہ آیت جو نازل ہوئی تھی نا کہ ایک دانہ بو دو تو 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 بالیوں پہ ہر بالی پہ 100 دانے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو 700 گنا، چاہے تو اس سے بھی زیادہ اجر. تو کہتے ہیں مجھے اتنا اجر ملے گا. تو ٹھیک ہے میرا جو باغ ہے اس باغ میں ان کا اپنا گھر، اور اس باغ میں چشمہ بہ رہا تھا، مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ پانی بھی اس باغ میں، تو مہنگا ترین باغ آپ سمجھے کہ وہ والا. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی راہ میں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی اور بہت خود بھاگی گھر گئے. اور آپ دیکھیے باہر سے اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں امی دردہ باہر آ جاؤ، میں نے باغ کا سودا کیا. بیوی نے کہا کہ کیا، کہاں سودا کیا؟ تو کہتے میں اللہ کے ساتھ سودا کر آیا ہوں. تو بیوی بھی دیکھے، کہیں یو امیجن ہمیں کوئی ایسے کہے کہ گھر سے باہر نکلو میں سودا کر آیا ہوں، تو کہیں گے کیا دماغ خراب ہے، ہم نے کیا سڑک پہ جانا ہے، بچی کو لے کے کدھر جائیں گے. انہوں نے کہا اللہ کے ساتھ سودا کر رہے ہو تو بڑا اچھا سودا. وہ فوراً اپنا سامان اٹھایا اور وہاں سے ان کے پاس اور بھی باغ تھے. لیکن کہنے کی بات ہے کہ کس طرح سے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں دیا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بات یہاں پہ بتائی کہ جو خوشی سے دیتے تھے، وہ جو والذین لا یجدون، اور وہ لوگ جو نہیں پاتے تھے اللہ جوہدہ ہو، پر مگر یہ کہ اپنی محنت کر کے جو کمایا وہ اللہ کی راہ میں دے دیا.
फयस्खुरून मिनहुम, तो वो मजाक उड़ाते थे उनका। तो उनकी सजा क्या थी? अब देखिए वो मजाक उड़ा रहे हैं ना, बंदा समझता है कि मैं तो मजाक उड़ाते वो क्या, तो इसका मतलब जा रहा है इसने मुझे आगे से क्या जवाब देना, जरा इसको ऐसे बात करके तो अपनी जैसे होता है ना दिल को ठंडा करके कि जरा मैंने भी अच्छा सुना किया। आप गौर की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सखिरल्लाहु मिनहुम, कि मजाक उड़ाते हैं अल्लाह, अल्लाह अकबर, वलहुम अज़ाबुन अलीम, तो उनके लिए दर्दनाक अल्लाह मजाक उड़ा। अल्लाह अकबर। अब आयत नंबर 80। अब ये आयत भी मैंने आपको पहले कहा था ना कि वो जो आयत हमने पढ़ी थी सूरह तौबा में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि अगर तुम किसी को देते हो कि अल्लाह उसको बेशुमार, उसके पास रिस्क है, पैसे बेशुमार हैं, घर ऐसे हैं तो गाड़ियां ऐसी हैं, तो औलाद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी वसअत दी हुई है, तो और तुम देखते हो कि उसके साथ साथ वो अल्लाह की नाफरमानियों वाले काम कर रहे हैं और खुले आम कर रहे हैं और उनको कुछ भी नहीं हो रहा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि तुम ना फिक्र करो, मैंने उनको औलाद और माल इसीलिए दिए ताकि इन्हीं से उसको अजाब दूं। तो मैंने आपको कहा था ना कि मुझे सबसे मुश्किल ये आयत लगी पढ़ते हुए, और आप ये देखिए ये आयत इतनी मुश्किल है, इसको हजम करना मुश्किल, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इस्तगफिर लहुम, आप बख्शिश मांगिए उनके लिए। उनको कह रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम, आप इनके लिए बख्शिश मांगिए या ना मांगिए। अल्लाह अकबर। इन तस्तगफिर लहुम सबईना मर्रतन, अगर आप इनके लिए 70 बार भी मगफरत मांगेंगे, फलन यगफिरुल्लाह, तो अल्लाह हरगिज माफ नहीं करेगा इनको, लहुम इन्हें, ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इस वजह से है, कफरू बिल्लाहि वलही, कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ बैर। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू, हमें तो ये उम्मीद है ना, देखिए हम तो सारा कुछ करते जाते हैं, बाद में हम सोचते नहीं इंशाल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हुई, अल्लाह करे, अल्लाह करे। लेकिन आप ये आयत किधर लेके जाएंगे, कि कैसे इसको समझेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि आप 70 बार भी मगफरत मांगेंगे इनके लिए जो ऐसे काम करते हैं, जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, तो अल्लाह माफ नहीं करेगा उनको। तो हम क्या करेंगे? आप सोचें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का गुस्सा आप इसमें देखिए कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे फरमाया कि वो तौबा, और किसके लिए? अब देखिए उससे पहले कौन सी आयत आ रही है, अल्लज़ीना यल्मिसून, जो जो तान करते हैं, जो मजाक उड़ाते हैं, जो इल्जाम लगाते हैं दूसरों पे। हमने ये पढ़ा ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में कहा था, वैलुल लिकुल सॉरी सूरत हुमज़ा में, कि वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिन लुमज़ा, वहाँ पे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि या पाक परवरदिगार, हमारी ये जो आयतें होती है ना, कभी हमें नहीं समझ आती है, वैसे तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जिनकी ज़िंदगी में कुरान खुल गया है उनको ज़रूर इस बात की समझ आती है। लेकिन आप सोचिए, जब हमारी ज़िंदगी में कुरान नहीं खुला हुआ था, कई दफ़ा हम ऐसी चीज़ें करते थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का गुस्सा देख के लगता है कि या अल्लाह, ये चीज़ें जो हम समझते थे छोटी-छोटी चीज़ें, इतना अल्लाह सुब्हानहू व तआला का गज़ब है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर तुम 70 बार भी मगफरत मांगोगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ नहीं करेंगे उनको, क्योंकि उन्होंने कुफ़र किया। अब कुफ़र को भी आप अंडरलाइन कीजिएगा, क्योंकि आखिर में आएगा इसके बारे में। इन्होंने क्या कुफ़र किया था कि इन्होंने मजाक उड़ाया था मोमिन। देखिए मोमिन की शान आप देखिए, सुभान अल्लाह, कि मोमिन का मजाक उड़ा रहे हैं ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी जगह पे खुद आके उनके साथ उनकी जंग ले लेते हैं, कि मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर वो तुम्हें जवाब नहीं दे पा रहे हैं या वो इस काबिल नहीं, मतलब होता है ना कि कई दफा कोई ऐसे इंप्रेस हो जाते हैं कि हाय इसको मैं क्या जवाब दूं, तो बेचारे चुप ही करके आ जाते हैं, और फिर घर आके इतना दिल खराब होता है कि मेरे साथ आज ये पार्टी में हुआ था, या उसने मेरा यूं मजाक करवाया था, या फिर इस तरह से मेरे साथ एटीट्यूड किया था। अक्सर लोगों के साथ ऐसे होता है। तो आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का गुस्सा। अब इसकी शान नुज़ूल में भी मैं आपको बता देती हूँ कि अब्दुल्ला बिन उबई, जो कि मुनाफिकीन का सरदार था बेसिकली, अब था क्यों ऐसा, वो बाद में मुसलमान हो गया था, लेकिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना तंग करता था। ये सेम वही बंदा था जो उहुद में 300 लोगों, उस वक्त इतनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ थी, 300 लोगों को अपने साथ लेके वापस आ गया था। अब देखिए हम पढ़ते हैं ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि वो रहमतुल आलमीन, ना सिर्फ मुसलमानों के, पूरे जहान के लिए। तो इस चीज को समझने के लिए आपको ये आयत को समझना होगा। आपको बहुत अच्छा भी लगेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आप देखिए। अल्लाह अकबर। तो जब तबूक से वापसी पे ना, ये अब्दुल्ला बिन अबी जो है ये फौत हो गया था।
تو جیسے یہ فوت ہوا نا تو ان کا بیٹا جو عبداللہ تھا بہت نیک تھا، بہت نیک تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ جب وہ اس کا باپ فوت ہوتا ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آ کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اپنا صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنی قمیض دے دیں، میں چاہتا ہوں کہ اس قمیض میں ہم اکثر ایسے بات ہوتے ہیں تبرکات کی بات ہو رہی، ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ یہ چیز بچا لے گی اس کو، بندے کو کئی دفعہ ہوتا ہے، یہاں پہ میں بھول نہ جاؤں اس لیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، امپورٹنٹ بات ہے کہ اکثر لوگوں کو اپنی دنیا میں دیکھا کہ کبھی انہوں نے قرآن ہی نہیں پڑھا، دیکھا بھی نہیں ہے، نماز کی بھی کوئی رغبت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ جب وہ فوت ہو جاتے ہیں نا تو بےچارے ہم جیسے لفظ جو ہوتے ہیں وہ ساری مسجدوں میں کروا کے کہ اس نے 200 قرآن پڑھ لیے تو اتنے ان کو بخشے، ان کو 50 قرآن بخشے، کوئی 60 قرآن بخشے۔ اب دیکھیں ذرا کہ کیا حال ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم دنیا میں عمل کرنے والے بن جائے۔ تو یہاں پہ کیا تھا کہ عبداللہ بن ابی کا بیٹا رسول اللہ کی قمیص لے کے گیا کہ کفن جو کرنا ہے وہ کفن کا ایک حصہ جیسے قمیص کا ہوتا ہے تو وہ رسول اللہ کی پناہ کے تاکہ اس پہ عذاب نہ ہو، بیٹا تھا نا۔ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمیص دے کو پتا تھا یہ منافق ہے، اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اس کا بیٹا جو تھا وہ بہت محتاط تھا، بہت نیک تھا، تو اس نے پھر رسول اللہ سے سیکنڈ بات کیا کہی، میں چاہتا ہوں میرے باپ کا جنازہ بھی آپ پڑھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب جنازے کا ٹائم آئے گا تو مجھے بتا دینا تو میں آ جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت وہ آ کے اس نے بتایا تو یہ جنازہ پڑھانے کے لیے رسول اللہ جانے لگے نا، تو حضرت عمر نے پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لی اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو منافق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ہم استغفار بھی نہیں اس کے لیے کر سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر تم نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں استغفار کروں یا نہ کروں، تو میں 70 بار سے زیادہ استغفار کروں گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ کیوں کہا تھا آپ کو پتہ ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کو دیکھ کے آئے تھے جب معراج پہ گئے تھے نا۔ اب دیکھو ایک ہوتا ہے زبانی بات کہنا، ہم بھی پڑھتے ہیں نا، اسی لیے تو اتنا اثر نہیں ہو رہا ہوتا۔ کبھی ہم آنکھ سے دیکھ لیں کسی دشمن کو بھی، ہم دیکھتے ہیں نا کہ فلاں چور کو مار پڑی یا اس طرح سے، تو ہم کہتے ہیں ہائے بیچارے کو مار پڑی، لیکن اگر ہمیں کوئی دکھا رہا ہوتا ہے نا، جیسے ہم یوٹیوب پہ یا ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر ہمیں کوئی ایکچولی دکھا رہا ہو کہ کسی مجرم ہے، بے شک اس کو مار پڑ رہی ہے اور اس کو درد ہو رہی ہے، تو وہ بھی برداشت نہیں ہوتا، ایک دم سے دل سے نکلتا ہے کہ ہائے یہ معافی مانگ لے، اب یہ نہ کرے، اس کو بس چھوڑ دیں کسی طرح سے، ہوتا ہے نا ایسے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ دیکھ کے آئے تھے دوزخ تک، وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کی سزا کسی کو ملے، یہاں تک کہ کہتے جب اس کو قبر میں ڈالا گیا نا تو رسول اللہ نے اس کو واپس لے کے اپنے گود میں اس کا سر رکھا تھا اور اپنا لعاب دہن جو ہے وہ اس میں اس کے منہ پہ لگایا تھا تاکہ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھے اس لیے ایسے کیا کہ اس کے قبیلے کے لوگ تھے، کیونکہ ان میں سے بہت سے ابھی لوگ تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، 1000 کے قریب اس کے بعد لوگ مسلمان ہوئے تھے، ان کی یہ دیکھ کے کہ کس طرح سے اس کے ساتھ سلوک کیا ہے، اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ جو یہ آیا تھی، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں فلاں پیر جو ہے وہ اکشا دیں گے، یا انہوں نے ان کے وہ مطلب اگر ہم ان کی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں بیعت کر لیں گے تو وہ فلاں ہم کو یہ کر دیں گے، وہ کچھ نہیں ہے۔ یہ آیت ان کے سامنے رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا تھا، ہمارا عمل کر اس میں کچھ کمی کوتاہی ہو جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ ہمیں بخشا دیں گے، لیکن جب ہم پرچہ ہی خالی لے کے جائیں گے تو وہاں پہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ تو اب آگے آپ دیکھیے، میں نے آپ کو یہ کہا نا کافروں کو ذرا آپ نے انڈر لائن کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے کیا کہ ان کو کفر کیا اللہ اور رسول سے، اللہ نہیں ہدایت دیتا ایسے لوگوں کو جو فاسق ہے۔ فاسق کون ہے؟ جو کھلے عام اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور اس میں نندا بھی، اس لیے کہ جو کھلے عام نافرمانیاں کا ہے نا، اس کے لیے سب سے مشکل جو چیز ہو جاتی ہے نا وہ پوری سوسائٹی، اور پھر وہ سوسائٹی جب خراب ہوتی ہے سارا معاملہ ہی ختم۔ اس لیے اب دیکھیں بار بار اللہ سبحانہ منافق اور فاسق کی بات، جیسے لوگ جو ہیں یہ کس طرح سے نہ صرف اپنی ذات کو نقصان دینا، نا اپنی ذات کو نقصان دینا اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، اس کی سزا ہے ڈیفینیٹلی، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو آپ دوسروں میں ٹرانسفر کرتے ہیں، وہ جیسے وبا کی طرف ہے۔ آپ نے کوئی فیشن ایسا کر لیا جو دوسرے کو اچھا لگا، وہ ایسا فیشن تھا جو اللہ کے احکامات کے خلاف تھا یا اللہ کی پسندیدہ نہیں تھا، تو اس کو دیکھ کے جتنے لوگ وہ کام کریں گے آپ سوچ اتنے لوگوں کا گناہ جو ہے وہ پہلے بندے کے سر پر بھی آ جائے گا۔ اسی طرح سے چین کے ساتھ جیسے نیکی بڑھتی جاتی ہے نا، اسی طرح سے گناہ بھی۔ اللہ سبحانہ فرمایا
آیت نمبر 81 میں کہ فرح المخلفون کہ خوش ہو گئے پیچھے چھوڑے جانے والے. اب یہ کون کہ یہ تبوک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ پہ چلا گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پیچھے جو منافق تھے نا جو پیچھے رہ گئے تھے اب ان کے بارے میں کے دل میں بھی باتیں آ رہی تھی نا وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دیجیے. نہیں کہ قصے کہانیوں کی طرح کہ بھی پتہ چلے کیا ہوا ہے, اس لیے کہ یہ والی بیماریاں یہ والی آتیں ہمارے اندر تو نہیں آ جاتی ہیں کہ ہم کبھی کسی نیکی کے راستے میں اگر نہیں اپنے آپ کو لے کے گئے یا ہم نہیں کر رہے ہیں تو ہم پیچھے رہ کے اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے شکر ہے ہم نہیں گئے. تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فرح المخلفون کہ خوش ہو گئے پیچھے چھوڑے جانے والے بما قعدہم اپنے بیٹھے رہنے پر خلاف رسول اللہ پیچھے اللہ کے رسول کے وکارہو اور انہوں نے ناپسند کیا ان کے یجاہدو کہ وہ جہاد کرے باموالہم وانفسہم اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. ہم نے یہ پڑھا تھا نا مومنوں کی شان کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ کہ میں یہ میری اتنی فیورٹ آیا ہے. میں آلویز جب ہوتا ہے نا کہ دل کبھی اداس ہوتا ہے یا کبھی قیامت کا دن یاد آتا ہے قبر کا ٹائم یاد آتا ہے پل صراط کا ٹائم یاد آتا ہے تو ایک ڈر سا ہوتا ہے تو میں ہمیشہ یہ آیت پڑھ کے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یا پاک پروردگار آپ نے ہی کہا تھا قرآن پاک میں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. یا اللہ میری جان اور میرا مال سب تیرے لیے میرے اللہ مجھے بس میں نے جنت کے عرض اس کو خرید دیا. اب آپ خریدے نہ خریدے میں نے آ کے قیامت کے دن آپ سے کہہ دینا ہے کہ یا پاک پروردگار میں تو بیچنے کو تیار تھی اور آپ نے کہا تھا مجھے بخش دے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بخش. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کی اس کے اپوزٹ بات بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جہاد کریں اللہ کی راہ میں مال اور اپنی جانوں سے ان کو وہ پسند نہیں ہوتا. بقولو اور کہا انہوں نے. اب دیکھیے وہی بات زبان کے فتنے کی بات ہم پڑھ رہے تھے نا کہ کس طرح سے تان دیتے تھے شروع کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو قولو کا وہی مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا لا تنفروا فی الحر کہ مت نکلو گرمی میں. اب یہ کوئی جھوٹی بات نہیں تھی مطلب اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے گرمی تو تھی نا ہم نے تبوک کا پڑھا تھا کہ سخت ترین گرمی تھی پھل پک چکے تھے اب سائے دار درخت بن چکے تھے. اب اس زمانے میں آپ ذرا امیجن کریں کہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے جانے کے لیے تو جانا کوئی آسان نہیں تھا. اب سوچو کوئی ایسا تھوڑی تھا کہ جہاز میں بیٹھے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے یا گاڑیوں میں بیٹھے یا بند کوئی سایہ نہیں. اونٹوں کی سواری ہے وہ بھی ایک ایک اونٹ پہ کتنے صحابی اور کھانے کو کچھ نہیں ہے ایک ایک کھجور سے انہوں نے کتنے دن کا سفر کیا اور کتنی گرمی کے حالت میں وہ نکلے تھے. تو یہ کوئی چھوٹا معاملہ تو نہیں تھا. اب یہ جو لفظ ہے نا وہ قالوا لا تنفروا فی الحر اصل میں تو صحیح بات ہے بالکل. آپ یہ سوچئے کہ ہم کسی کو کہیں کہ دیکھو اب نیکی کا کام وہ کوئی کرنے جا رہا ہے کوئی کلاسز میں جا رہی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں قرآن اب سیکھ لوں میں نے نہیں سیکھا تو ہم کسی کو کہیں ابھی تو تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھر کی اتنی ذمہ داری ہے تم چھوڑو ابھی کیا بعد میں کر لینا. تو بات صحیح ہے کہ اس کے بچے بھی چھوٹے ہیں گھر کا کام بھی ہے لیکن آپ روک کس سے رہے ہیں آپ اس کو وہی نیکی کرنے سے روک. تو ایسے ہر معاملے میں اس بات کو آپ فٹ کر کے دیکھیے گا کہ بات اصل ہی ہوتی ہے لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ہم کسی نیکی سے اگر روک رہے یہ اللہ سبحانہ طرف سے آگے دیکھیے گا کے بارے میں کیا ہے. سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کل کہہ دو نارو جہنم اشد حر. اس کو انڈر لائن کر اکثر آپ کو یہ بات یاد رہے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ نارو جہنم کہ جہنم کی آگ اشد زیادہ سخت ہے حرہ گرمی کے اعتبار سے لو کانو یفقہون کاش کہ تم یہ بات سمجھ لو. اب دیکھیے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ کسی نے حجاب لیا ہوا ہے فار ایگزامپل گرمی کا موسم ہوتا ہے اتنا تو بندہ سب کہتا ہے کہ ہائے میں کئی دفعہ لوگ یہ بات کہتے ہیں بھائی میں تو نہیں حجاب لے سکتی اتنی گرمی میں مجھے تو ویسے بلڈ پریشر ہے. بول کہہ دیجئے نارو جہنم اشرا کہ جہنم کی آگ بہت سخت ہے دنیا کی گرمی تو کچھ بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تپایا گیا تھا تو وہ لال سرخ جیسے رنگ کی ہوتی ہے ویسے ہو گئی تھی. پھر اس کو ایک اور 1000 سال اس کو تپایا گیا تو وہ سفید ہو اور پھر اس کو ایک اور سال تپایا گیا تو وہ کالی سیاہ ہوگی جیسے آج کی رات ہوتی ہے آج مطلب کالی سیاہ رات ہے. تو اسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرے کہ دیکھیں آنیسٹلی جہنم کے بارے میں پڑھ کے ہمیں یوں لگتا ہے کہ پڑھ کے تو کیسے بھول سکتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھ کے آئے تھے نا. تو انہوں نے جو آ کے ڈسکرائب کیا تھا دوزخ کے بارے میں صحابہ ہچکیاں لے کے روتے تھے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے
تو آج ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، پڑھا ہے نا ہم نے، کل کہہ دو نارو جہنم اشد حرا، تو ہاں بس جہنم کی آگ بڑم ہے۔ تو آپ دیکھیں سورۃ ملک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرماتا ہے، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا۔ اب میں نے کفرو کو آپ کو انڈر لائن کرایا تھا نا کہ آپ اس کو کریں کہ کون جو لوگ انکار کرنے والے ہوتے ہیں، کون لوگ انکار کرنے والے، تو اللہ سبحانہ مات کا انکار کرے۔ ہم پڑھتے ہیں، ہمیں سب پتا ہوتا ہے، اچھا اللہ نے یہ فرمایا یہ فرمایا، عمل کدھر جاتا ہے؟ عمل میں ہم بالکل ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہم نے کبھی یہ پڑھا ہی نہیں، کبھی سنا ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا عذاب ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے اِذَا أُلْقِیَ السَّامِعُ لَهَا شَهِیقًا وَهِیَ، کہ جس وقت ان کو اس میں ڈالا جائے گا، اللہ اکبر، تو جہنم جو ہے نا وہ چیخ رہی ہوگی، چنگاڑ رہی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہنم کو جب لایا جائے گا تو اس کو 70,000 اس کی باگیں ہوں گی، جیسے آپ سوچیں کہ لوہے کی چین نہیں ہوتی ہے، جیسے 70,000 باگیں ہوں گی، اور ایک ایک باغ کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے، اور وہ چیخ رہی ہوگی اور چنگاڑ رہی ہوگی۔ قیامت کے دن کی بات ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے تکادو تمیز من الغیظ، کہ قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ جائے۔ کلما القی فیہا فوج سالم خزنتها الم یاتکم نذیر، کہ فرشتے جن کے پاس کوئی ایموشنز نہیں ہوں گے، وہ صرف اللہ کا حکم سنے ہوں گے، ان کا تو دل بھی نہیں بیٹھے گا کہ